ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی محفلوں کی، ذکر کی مجلسوں کی مطلقاً فضیلت بیان کی ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، صحیح مسلم میں تو باقاعدہ باب موجود ہے، باب فضل مجالس ذکر، ذکر کی مجلسوں کی فضیلت کا بیان، ذکر کی مجلس کی فضیلت کا بیان۔ 6839 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةٌ سَيَّارَةٌ، اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں جو زمین پہ آ کے چکر لگاتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، وہ ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ذکر کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں، وہ آ کے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ، جب وہ آ کے ایسی مجلس کو تلاش کر لیتے ہیں جس میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، قَعَدُوا مَعَهُمْ، تو وہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ، اور وہ ایک دوسرے کو پروں سے ڈانپ لیتے ہیں، حَتَّى يَمْلَؤْا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حتیٰ کہ زمین اور آسمان تک جتنی خلا ہے وہ ساری بھر جاتی ہے، اور جب وہ جدا ہو جاتے ہیں، آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت جبکہ وہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا کر کے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا کہاں سے، پوری لمبی تفسیر کے ساتھ حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تم نے کیا دیکھا، تو وہ پھر عرض کرتے ہیں جئنا من عند عباد لک فی الارض یسبحونک ویکبرونک ویحللونک ویحمدونک ویسألونک، یا اللہ ہم تیرے بندوں کے پاس سے ہیں، تیرے بندے ذکر کی مجلس جو سجا کے بیٹھے تھے، تیری تسبیح بیان کرتے تھے، تیری تکبیر بیان کرتے تھے، اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، وہ تیری حمد بیان کرتے تھے اور تجھ سے دعائیں کر رہے تھے۔ یسألونک، وہ تجھ سے دعائیں کر رہے تھے۔ قال وماذا یسألوننی، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے، مجھ سے کیا دعا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تجھ سے، وہ پھر ساری، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا وقت زیادہ ہو جائے گا، وہ پھر ساری دعائیں فرشتے جا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اب اس حدیث سے بالکل ذکر اور دعا کی مجلس کی فضیلت بیان ہو رہی، اور یہ ذکر اور دعا کی مجلس کی فضیلت مطلق اور عام ہے، خاص نہیں ہے کہ کس وقت میں اور کس جگہ پہ کی جائے گی، عام ہے۔ جب بھی آپ مجلس منعقد کریں گے، جب بھی آپ محفل منعقد کریں گے، تو یہ حدیث اس محفل کی فضیلت کے لیے کافی ہے، الگ سے اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی اس میں ایک اور باب ہے، باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن وعلی الذکر، صحیح مسلم میں، کہ تلاوت قرآن اور ذکر پر اجتماع کرنے کی فضیلت کا بیان، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے اجتماع کرنا اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اجتماع کرنا، اس کی فضیلت کا بیان۔ اور حدیث نمبر ہے 6853، اس میں یہ کلمات ہیں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب ایک قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، کسی مسجد میں اجتماع کرتی ہے، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں وہ درس و تدریس یعنی وہ سیکھنے کا معاملہ کرتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، پھر ان پر سکینہ اترتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ پھر بنا کہ غاشیتہم الرحمت، رحمت آ کے ان کو ڈانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو آ کے گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، پھر اس مجلس کا، اس اجتماع ذکر کا اللہ رب العزت فرشتوں میں ذکر کرتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے وہاں اجتماع کر کے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ مطلقاً محفل اور اجتماع ذکر اور محفل ذکر کی فضیلت موجود ہے، اور اس کے ساتھ دیگر احادیث بھی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگلی حدیث پر کے میں رزلٹ پیش کرتا ہوں 6855، اس میں یہ لفظ ہے کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل الا حفتہم الملائکہ، کہ کوئی قوم جب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے
تو فرشتے آ کے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کو ڈانپ لیتے ہیں۔ تو یہ احادیث بالکل اس بات کا بین ثبوت ہے، بالکل واضح ثبوت ہے کہ مجلس ذکر، مجلس دعا، اجتماع ذکر، اجتماع دعا ان احادیث سے مطلقاً ثابت ہے۔ اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جب ہم نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کریں گے اس میں کیا ہوگا کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ شان عطا کی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے، اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی علیہ السلام کو یہ عظمت عطا کی۔ تو اس میں ذکر کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ قرآن مجید میں ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کروائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے مبعوث فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور نذیر بنایا۔ تو اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں۔ اس پر بھی تفصیلاً حوالہ جات اور اکابر اسلاف کے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے امام قاضی ایاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ تو حضور کے ذکر کی محفل وہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے، کیونکہ جب نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو اس میں اللہ رب العزت کی شان اور قدرت کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ تو یہ تھے عمومی اور مطلق جو دلائل جسے ہم بحمد تعالیٰ استناد کرتے ہیں اور ان کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ یہ پہلا ہمارا ضابطہ اور اصول ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ اب ہمیں دلیل خاص کا ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے جب کسی کام کے جواز کے لیے، استحباب کے لیے عام اور مطلق دلائل مل جائیں تو خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مدعی خاص دلیل دینے کا پابند ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو کہا جائے گا کہ خاص دلیل۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ، ان کا عقل و شعور اور علم سے تو کوئی اصول ضابطے سے وابستگی نہیں ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی لا یعنی قسم کے اعتراضات بھی کرتے ہیں، لا یعنی قسم کے سوالات بھی کرتے ہیں، اور پھر ہمارے جو بیچارے سادہ لوگ ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشانی کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔